السلام علیکم، میں ہوں رضوان روف ایڈوکیٹ اپنے چینل لا اویئرنیس کے ساتھ۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی پراپرٹی خرید کرتے ہیں، کوئی خالی پلاٹ یا کوئی مکان یا کوئی تعمیر شدہ بڑی بلڈنگ اگر ہم وہ خرید کرتے ہیں تو اس کو خرید کرنے کے بعد ہم اس کی رجسٹری کروائیں یا پھر ڈائریکٹ انتقال کروائیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ پراپرٹی خرید کرنے کے بعد ہم اس کی رجسٹری کروائیں یا ڈائریکٹ انتقال کروائیں۔ اگر ہم پہلے رجسٹری کرواتے ہیں، کیونکہ جو بہترین طریقہ کار جو قانونی لحاظ سے آپ کی پراپرٹی کو سیف کرتا ہے اور آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ ہے رجسٹری کا طریقہ کار، کیونکہ رجسٹری کے طریقہ کار میں آپ کی پراپرٹی کی ٹوٹلی ڈیٹیل مینشن ہوتی ہے، جس میں آپ کی پراپرٹی کا حدود ربا، کہ آپ کی پراپرٹی یا آپ کے پلاٹ کے مشرق مغرب شمال جنوب میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو پراپرٹی ہے، آپ کا جو پلاٹ ہے، اس کی تمام تر اس کی جو پیمائش ہے کہ وہ کس سائڈ سے کتنے فٹ ہے، کس سائڈ سے کتنا ہے، اس کی ٹوٹلی پیمائش آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ٹوٹلی یہ لکھا جائے گا کہ یہ پراپرٹی میں نے کس سے خرید کی، اس کی ایک ڈیڈ لکھی جائے گی۔ ڈیڈ لکھنے کے بعد اس کو باقاعدہ سب رجسٹرار کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہاں پر ٹیکسز وغیرہ کی تمام شیڈیول آپ پے کریں گے، اور اس کے جو رجسٹری کے لیے جو اسٹامپ پیپرز کے ٹیکسز ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ ہمراہ لگانے کے بعد باقاعدہ سب رجسٹرار کے سامنے خریدنے والا اور فروخت کرنے والا اور اس کے ساتھ دو گواہان موجود ہوں گے، اور ان کے باقاعدہ وہاں پر بیان ہوں گے اور باقاعدہ انگوٹھے ثبت ہوں گے، اور وہاں پر باقاعدہ ان کی تصویر لی جائے گی، یعنی کہ ایک اتھینٹک کام کیا جاتا ہے۔ اور جب رجسٹری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو دوسرا پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انتقال کا پروسیس۔ انتقال کا سب سے پہلے تو میں جو دوست نئے ہیں، جو پہلی بار میری بات سن رہے ہیں، میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہونے کو کہا جاتا ہے انتقال ہونا۔ اگر ایک پراپرٹی کی ملکیت کو اس ملکیت کو منتقل کیا جائے کسی دوسرے شخص کے نام پر تو اس کو کہا جاتا ہے کہ پراپرٹی کی ملکیت جو ہے وہ تبدیل ہو کے کسی دوسری شخص کے نام پر منتقل ہو گئی ہے، یعنی کہ پراپرٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح جب پراپرٹی کی رجسٹری میرے نام پر ہو گئی ہے تو اب میں یہ چاہوں گا کہ جس بندے کا جو کہ اس پراپرٹی کا سابقہ اونر تھا، اس کا نام ختم ہو کے اب میرا نام وہاں پر آ جائے، تو اس کے لیے میں جا کے سیدھا پٹواری سے یہ کہوں گا کہ میری پراپرٹی کا انتقال کروایا جائے۔ پراپرٹی کے انتقال کے لیے جو پٹواری ہوگا یا جو بھی آج کل لینڈ ریکارڈ روم بنے ہوئے ہیں یا جس کو کمپیوٹر سیکشن کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر جو پرانا اونر ہوگا اس کا نام ڈیلیٹ کر کے آپ کا نام اس میں شامل کر دیا جائے گا بطور فریش اونر کے۔ اس کو کہا جاتا ہے انتقال ہونا۔ اب بعض پراپرٹیز میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی میں رجسٹری کے پروسیس سے نہ گزروں، نہ ہی رجسٹری کے اخراجات برداشت کروں، ڈائریکٹ انتقال کروا لوں۔ انتقال ڈائریکٹ تو ہو جائے گا لیکن وہ اتنا اتھینٹک نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنا کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اس کی میں مثال یہ دوں گا کہ اگر آپ فرض کریں کہ آپ اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں تو گھر تعمیر کرنے کے لیے آپ پہلے بنیادیں کھودیں گے، اس کے نیچے آپ سریا ڈالیں گے، اور پھر آپ وہاں سے ایک کنسٹرکشن کی جو سٹارٹنگ ہے وہ وہاں سے آپ کریں گے۔ آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر ہی اینٹیں رکھ کے اس کا بھی آپ ایک کمرہ کھڑا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر رہنے والے نے یہی کہنا ہے نا کہ یار رکھنی تو رہائش ہی ہے نا، تو کیوں نہ اس کی جو زمین ہے اسی کے اوپر اینٹیں رکھ کے میں ویسے مکان کا جو کمرہ ہے وہ کھڑا کر لیتا ہوں، کمرے کے اندر رہائش رکھ لیتا ہوں، لیکن وہ اتھینٹک نہیں ہوگا کیونکہ اس کمرے کا گرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے اور آپ کا نقصان ہوگا، جانی بھی مالی بھی۔ تو اس لیے جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں باقاعدہ بنیاد جو ہے اس کو کھود کے نیچے جو اس کے لوازمات ہے وہ سارے اس کی مضبوطی کے شامل کر کے پھر میں اگر پراپرٹی کو کھڑا کروں گا تو وہ دیر پا ہوگی اور اگلے کئی سالوں تک وہ رہے گی، اور میں بھی محفوظ رہوں گا اور میری فیملی بھی اس میں محفوظ رہے گی۔ تو اسی طرح جو رجسٹری ہوتی ہے وہ ایک بہترین بنیاد ہوتی ہے آپ کی جو پراپرٹی کی، اور انتقال جو ہے وہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک محض ایک بالکل کچا سا کام ہے جو کہ کسی بھی ٹائم آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ انتقال میں آپ کی پراپرٹی کی جو آپ کی
حدود اربہ ہے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہوگی، نہ ہی انتقال میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ کی پراپرٹی کی پیمائش کتنی ہے، اور یہ چیزیں، اور نہ ہی اس میں جو آپ سب رجسٹرار کے سامنے پیش ہو کے بیان دیں گے، اور نہ ہی اس میں کوئی آپ کے انگوٹھے ثبت ہوں گے، اور نہ آپ کی کوئی تصویر وغیرہ اترے گی. یعنی کہتے ہیں کہ پراپرلی اور مضبوط کام ہو تو اس کے لیے آپ رجسٹریشن کروائیں، اپنی پراپرٹی کو رجسٹرڈ کروائیں، اور رجسٹرڈ کروانے کے بعد آپ انتقال کروائیں تاکہ آپ کی پراپرٹی محفوظ ہو اور آپ قانون کے مطابق ایک اتھینٹک کام کر سکیں. تو یہ بنیادی فرق ہے جو کہ رجسٹری اور انتقال کے درمیان ہوتا ہے. میرے دوستو، اگر آپ کو میری یہ بات آپ کیچ کر رہے ہیں، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میرے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ میرے چینل میں لا سے مکمل استفادہ حاصل کر سکیں. شکریہ. السلام علیکم.